کیوں ہمیں دنیاوی دولت نے اتنا اندھا کر دیا ہے، کیوں ہم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر چیز ہمیں دنیا میں ہی چاہیے، بیکاز دنیا سے تو ہم نے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانا نا، قبر میں تو ہمارے کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، ہم پھر بھی دنیاوی دولتوں کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں حلال حرام کی تمیز تک بھول گئی ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے نا، اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے جس کے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لقمہ گیا نا، تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے کھایا ہی حرام کا ہو تو اس کی تو نہ عبادات قبول ہوں گی نہ دعائیں قبول ہوں گی۔ جیسے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب یا رب کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنی مرضی دعائیں کرو تمہاری قبول نہیں ہوں گی۔ تو کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، لیکن اللہ تو بڑا مہربان ہے نا، اور وہ تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے جتنا کھایا وہ بھی حرام کا تھا، اور اس نے جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور جو اس نے پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور جو کچھ حرام سے پلتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کی آمدنی کا جو بھی ذریعہ ہے اس میں پلیز محاسبہ کیا کریں اپنا کہ کہیں تھوڑا سا بھی حرام تو شامل نہیں ہے۔ حلال کا آپ تھوڑا کھا لیں، چاہے آپ چھوٹی گاڑی میں بیٹھ جائیں 2 وقت کی روٹی کھا لیں، لیکن اس سے مچ بیٹر ہے، حرام سے بہت بہت بہتر ہے کہ آپ صرف 2 وقت کی روٹی کھا لیں۔ لیکن حرام کے چکروں میں نہ آن لائن بزنس کے نام پہ جان سے دیتے ہیں اور پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھتے، اتنے لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں قیامت کے دن آپ نے ایک روپے کا بھی حساب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی لیے لوگ تو کچھ نہیں کہیں گے، بیچارے چپ کر جائیں گے جن کے پیسے آپ لے کے بھاگے ہیں، لیکن جن کا جتنا مال آپ کھائیں گے اس میں سے آپ ایک روپے کا حساب دینا ہے، اور اس مال سے تو چاہے آپ ایک محل بھی کھڑا کر لیں تو آپ کو سکون نہیں دے گا، کیونکہ حرام کی کمائی سے تو اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں نا تو اولاد کبھی آپ کی فرمانبردار نہیں ہوگی، اور اگر آپ اس حرام کی کمائی سے محل بھی کھڑا کر لیں تو آپ اس محل میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ حرام کی کمائی کا ہوگا۔ اور آج کل نیا لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ یتیموں کی یا غریبوں کی یا بیواؤں کی مدد کر دیتے ہیں کہ شاید اس حرام کی کمائی سے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اس حرام کی کمائی سے چاہے کسی کے لیے نیک کام بھی کر رہے ہیں نا، چاہے آپ اس حرام کی کمائی سے کسی بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، یا چاہے آپ اس حرام کی کمائی سے حج ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کا ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حرام کی کمائی کا ہوگا۔ اور حرام کھانے والے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ وہ پکا جہنمی ہے۔ حرام کی طرف تو جائیں ہی نہ نا، اس سے مچ بیٹر ہے کہ آپ حلال کا تھوڑا کھا لیں۔ عورتوں سے بھی کہوں گی جن کے گھروں کے مردوں کو ابھی نوکریاں نہیں مل رہی، یا وہ مائیں جن کے بیٹے جوان ہیں، تو خوددارا اپنے گھروں کے مردوں کو اتنا مجبور مت کریں کہ وہ حرام کی طرف چلے جائیں، بیکاز ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے مردوں کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ان کے اوپر برڈن ڈالا ہوتا ہے کہ تمہاری تو نوکری نہیں ہے، معاشرے نے اتنا زیادہ ان کو کیا ہوتا ہے، اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کا مائنڈ اس طرح کر دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کرتے، تم گھر کچھ نہیں لاتے، تم نے بیویاں اپنے شوہروں سے لڑی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ تم جو ہے تمہارے پاس نوکری نہیں ہے، تم میرے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، اور اس طرح، تو وہ چیز انہیں حرام کی طرف اکسا دیتی ہے، اور پھر وہ تو بس انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اپنے گھر جو ہے نا چلا لیں، چاہے پھر وہ حرام کی کمائی سے کیوں نہ چلائیں۔ ایک دور وہ تھا جب عورتیں جب ان کے گھر سے مر جاتے تھے تو وہ ان سے کہتی تھی کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہم بھوکا سو جائیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے۔ اور آج عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بس ان کی شاپنگس ہو رہی ہیں، ان کے معیار کے مطابق ان کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، چاہے مرد حرام ہی کیوں نہ کماتا ہو۔ خود تارا اپنے مردوں کو اتنا پریشرائز مت کریں، ان کے اوپر اتنا برڈن مت ڈالیں، انہیں اتنا فورس مت کریں، اگر ابھی نوکریاں نہیں ہیں تو صبر کر لیں، جتنا رسک اللہ نے دینا ہے نا وہ انہیں مل کے رہنا ہے۔ یاد رکھیں کہ رسک دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس نے جتنا اپنے نصیب میں لکھا ہے اتنا آپ کو مل کے رہنا ہے، اس لیے خود تارا حرام کے پیچھے مت بھاگیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو حلال رزق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ حلال رزق کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ، مت بھاگو حرام کے پیچھے۔ حرام کی لت بہت بری ہے، جب ایک دفعہ انسان کو لگ جاتی ہے نا پھر انسان کو لگتا ہے کہ بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، چاہے حرام کا ہو یا چاہے حلال کا ہو، اور ہم اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، حرام کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، حلال کماؤ، چاہے تھوڑا کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ حرام کھانے والا تو پکا جہنمی ہے، اس کو تو جنت کی خوشبو میں نصیب نہیں ہوگی۔ جو شخص جس کا گوشت حرام کے مال سے پلتا ہو، جس کے کچھ بھی حرام کی کمائی سے کھا لیا ہے نا، حرام تو پھر بس ہوگی۔ اسی لیے پلیز حرام مت کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق دے، پاکیزہ طریقے سے کمائیں